سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی السلام علیکم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم آپ کو ریگولر اپڈیٹس دیتے ہیں وہ ہوتی ہیں پاک بھارت کشیدگی پہ، کیونکہ بھارت تو اب جنگ ہار چکا ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بیانیے کی جنگ، نیریٹو کی جنگ، ڈپلومیٹک فورمز کی جنگ اور جو باہمی تعلقات جنگ وہاں پہ جیتی جائے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو بھارت کو شکست کھا چکا ہے پاکستان کے ہاتھوں۔ اب بھارت جو ہے ایک ناکام کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ آپریشن سندور کامیاب ہے، جو حالانکہ ایک ناکام آپریشن ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھارتی گورنمنٹ نے، انڈین گورنمنٹ نے ایک پلاننگ بنائی ہے جس میں انہوں نے 7 گروپس بنائے ہیں جو مختلف ممالک کا دورہ کریں گے، اور ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ان کو کیٹیگرائز یہ کیا گیا ہے کہ وہ جا کے پاکستان کو بدنام کریں گے، پاکستان کا امیج جو ہے ڈسٹورٹ کریں گے، پاکستان کو ایک جو ہے وہ دہشت گرد ریاست کے طور پہ جو ہے وہاں پیش کریں گے۔ لیکن بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور ہر جگہ پہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو بھارت نے جو 7 گروپ بنائے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس، اور وہ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ وہ 7 گروپ جو بنے ہیں اس میں جو گروپ 1 ہے، وہ گروپ 1 جو ہے وہ سعودی عربیہ جائے گا، کویت جائے گا، بحرین جائے گا، الجیریا جائے گا۔ گروپ 2 جو ہے وہ برطانیہ جائے گا، فرانس جائے گا، جرمنی جائے گا، یورپی یونین جائے گا، اٹلی، ڈنمارک جائے گا۔ اس کے بعد ان کا جو گروپ 3 ہے وہ جائے گا انڈونیشیا، ملیشیا، ریپبلک آف کوریا، جاپان اینڈ سنگاپور۔ پھر گروپ 4 جو ہے وہ جائے گا متحدہ عرب امارات، لائبیریا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کونگو، سیرا لیونی۔ اس کے بعد ان کا جو گروپ 5واں ہے، گروپ 5واں جو جائے گا وہ امریکہ، پیناما، نیو گنی اینڈ برازیل اینڈ کولمبیا۔ اور گروپ 6 جو ہے وہ اسپین، گریس اور لیٹویا اینڈ رشیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو گروپ 7واں ہے وہ جائے گا قطر، مصر، ایتھوپیا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ ہاں جی، اب اس میں انٹرسٹنگ 2-3 جگہیں ہیں جو بڑی مس ہیں۔ نمبر 1 پہلی جگہ مس ہے وہ ہے ایران، کیونکہ ایران نے اس جنگ میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی۔ نمبر 2 جو ہے ملک ہے وہ ہے ترکی۔ ترکی نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ جو بھارت کے ہے، بھارت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بھارت اس وقت ان کی میڈیا، اس وقت جو ان کے انٹلیکچوئلس ہیں، جو گودی میڈیا وہ نہیں، جو جینیون میڈیا ہے، جو جینیون انٹلیکچوئلس ہیں، صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں انڈیا میں، وہ بھارت پہ کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ اور وہ تنقید یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس وقت ایلینیٹ ہو چکا ہے، اکیلا پڑ چکا ہے سفارتی محاذ پہ، کیونکہ ٹرمپ نے ان کو چھٹی کرا دی، جھنڈی کرا دی، اور ٹرمپ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اب باز آ جاؤ، اپنی اوقات میں رہو، اپنی حدوں میں رہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر پڑوسی جتنے ممالک ہیں، آپ بھارت کے پڑوسی ممالک گنے جی، چائنا ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، پاکستان ان سے وہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد کے بعد تمام تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، برما، میانمار، اپنا نیپال، مالدیوز، جتنے چھوٹے موٹے ممالک ہیں بھارت کے ساتھ، وہ کسی سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ بھارت خود کو خطے کا بدماش بنانا چاہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بھارت کی بدماشی ٹک نہیں پا رہی ہے، بھارت کی بدماشی کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور بھارت نے جتنی بدماشی کی اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور وہ جواب الحمدللہ پاکستان آرم فورسز نے دیا ہے۔ تو یہیں پہ ہی جو بھارت کی یہ ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں، جو پاکستان کے خلاف جو اپنا آپریشن سندور کامیاب کرانا چاہتا ہے، جو گراؤنڈ پہ مار کھا چکا ہے، 6-0 سے مار کھا چکا ہے، 6 طیارے ان کے گرے ہوئے ہیں، وہ 6 طیارے سب کو پتہ ہے کون سے۔ تو اس کے بعد اب بھارت جو ہے روتے ہوئے جا رہا ہے دنیا کے پاس کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر میں ٹیررزم کیا، اس لیے ہم نے آپریشن سندور کیا، اس لیے ہم آپریشن سندور میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور یہ ہم دیتے ہیں۔ تو یہیں پہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ پاکستان نے بھی ایک ڈوسیئر جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس ڈوسیئر کے تحت جو ہے بھارت کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ ڈوسیئر جو ہے تمام ممالک کو بھیجا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت جو ہے پاکستان کے ٹاکس کی آفر سے، انویسٹیگیشن کی آفر سے، تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے کیسے بھارت بھاگتا رہا۔ بھارت نے ابھی تک ایک بھی ثبوت نہیں دیا، اور ثبوت نہ دینے کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، جس کے اوپر اس نے پاکستان کے اوپر ایک جارحیت کی، آبی جارحیت کی، مسلط کی، اس پہ اس کو مار کھانی پڑی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان جس طریقے سے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت 7 گروپوں میں دنیا کا دورہ کر رہا ہے، تو پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور پاکستان انشاءاللہ بھارت کو ڈپلومیٹک محاذوں پہ بھی جو ہے وہ شکست دے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا دورہ کیا ہوا ہے وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چائنا کا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آگے ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم جو ہے ودن اے ویک، یعنی کہ اگلے ہفتے، اسی ہفتے
کے آخر میں جو ہے وہ سعودی عربیہ، ایران اور دیگر ممالک کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم نے ایک ٹیم بنائی ہے اور یہ جو ٹاسک سونپا ہے وہ ٹاسک سونپا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. جی ہاں، جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، تو بلاول بھٹو کو یہ ٹاسک سونپا ہے اور ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو مختلف ممالک کا دورہ کرے گی اور پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھے گی، اور بھارت کے جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشنز، جتنی جارحیت، وہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہو، چاہے وہ آپ کی پہلگام کے حملے سے لے کے جتنے بھی آج تک بھارت نے فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں، اور مدعا کشمیر اس پہ جو ہے وہ تمام دنیا کو بتائے گی. جب وہ دنیا کو بتائے گی کہ بھارت کس طریقے سے مذاکرات سے بھاگ رہا ہے، بھارت کس طریقے سے ایلینیٹ کر رہا ہے پاکستان کو اوپر جو ہے الزامات لگا رہا ہے، تو بھارت خود تنہا ہے. اس وقت پاکستان تنہا نہیں ہے. تو پاکستان کی یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جس پہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ وہ اس کیس کو، پاکستان کے کیس کو مضبوطی سے لڑیں. اور جو ہے بلاول بھٹو زرداری اس ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے یورپی یونین کا دورہ کریں گے، یورپ کا دورہ کریں گے، برطانیہ کا دورہ کریں گے اور امریکہ کا دورہ کریں گے، جس کو حتمی شکل اگلے 1 سے 2 دنوں میں دی جائے گی. یہیں پہ آگے ایک ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کو دیتے ہوئے چلیں. وہ ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ بھارتی حکام نے، بھارتی منسٹری آف ڈیفنس نے جو ہے وہ فرانس سے آفیشیل رابطہ کیا اور فرانس کو جو ہے ریکویسٹ کی، اور وہ ریکویسٹ یہ کی کہ جی ہمیں رافیل طیاروں کی جو پروگرامنگ، جو کوڈنگ پروگرامنگ ہوتی ہے، جو سسٹمز ہوتا ہے، سافٹ ویئرز ہوتا ہے، وہ کوڈ شیئر کیے جائیں تاکہ ہم اس کو اپ گریڈ کر سکیں، اس کو ہم اپنی حساب سے بنا سکیں. لیکن وہاں پہ جو ہے فرینچ حکام جو ہیں، فرانس کے حکام جو ہیں، انہوں نے بھارت کو سیدھا نہ کر دی. انہوں نے کہا کچھ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے، کوئی کوڈ شیئرنگ نہیں کریں گے، پروگرام شیئرنگ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی جو ہے بھارتی پائلٹوں، انڈین ایئر فورس کے پائلٹوں اور تربیت پہ جو ہے کوسچن مارکس اٹھائے اور ان کو جو ہے بہت ہی جو ہے ایک تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ بھارت نے خود کو تو رسوا کروایا ہی کروایا ہے، لیکن فرینچ ٹیکنالوجی کو بھی رسوا کرایا. ہاں جی، پاکستان نے 3 رافیل گرائے تھے اس میں آپریشن مارکہ حق میں. تو یہیں پہ ہی جو ہے آگے جو آپ کو مزید دیتے ہوئے چلیں انفارمیشن، بھارت جو ہے وہ اپنی قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنی عوام، اپنی جنتا کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی یوز کی. ہاں جی، پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی یوز کی، لیکن جو پاکستانی ایئر فورس نے کام کیا ہے وہ کام یہ کیا کہ J-10C میں جو PL-15 میزائلز کی اسمبلنگ تھی وہ پاکستان ایئر فورس نے خود کی ہے. ہاں جی، وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں کی گئی، اور وہیں پہ ہی جو ہے وہ میزائلوں کی اسمبلنگ سے لے کے تمام جو ٹیکنیکس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی اپنی ڈیولپ کی گئی. تو بھارت اس وقت بالکل ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور رسوا ہو رہا ہے دنیا میں، کیونکہ انہوں نے صرف ایک ملک کو جو ہے خوار نہیں کروایا، انہوں نے فرانس کے رافیلز گروائے، انہوں نے رشیا کا S-400 میزائل سسٹم تباہ کروایا، انہوں نے اسرائیل کے جو ہیں وہ ڈرونز تباہ کروائے. تو بھارت کو بہت ہی جو ہے اس وقت ایک رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے، پسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے. اور ابھی تک اتنے دن گزر گئے ہیں کہ مودی سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، راجیہ سبھا کا بلائیں، لوک سبھا کا بلائیں اور عوام کو، جنتا کو جواب دیں، لیکن مودی بھاگ رہا ہے اور مودی ابھی تک جواب نہیں دے رہا ہے. یہیں پہ آپ کو مزید جو ہے وہ لوکل خبر ہم دیتے ہوئے چلیں، جو لوکل پاکستان کی پولیٹکس ہے. ہاں جی، ایک مرتبہ پھر جو ہے تحریک انصاف اور حکومت آمنے سامنے آ چکی ہے. دونوں نے اپنے جو ہے تیاری مکمل کر لی ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ کل آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اسد کیسر کا ایک بیان آیا تھا، ہاں جی ابھی ہم رکے ہوئے ہیں لیکن ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، اور اس عدم اعتماد کو ہم چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ ایشوز ہمارے جینین ہیں، ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں. تو حکومت نے بھی وہیں پہ ہی اپنی تیاری کر لی ہے. جو ریلیف دیا تھا تحریک انصاف کے کچھ ورکروں کو، جن کو ہم جو ہے 5th جنریشن کے جو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دہشت کہتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردوں کو جو ریلیف دیا گیا تھا، جو لسٹیں پینڈنگ تھیں، اب کچھ دنوں میں آپ کو اس پہ عمل نظر آتے آئے گا. اس عمل کے دوران جو ہے کچھ گرفتاریاں بھی آن کارڈز ہیں کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ کچھ زیادہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اور وہ گرفتاریاں جو ہیں وہی آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں جن کو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے اور جن کے جو ہے وہ لائکنگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، تو ان کو جو ہے لنک کیا جاتا ہے. وہ جعفر ایکسپریس میں پروپیگنڈا میں شامل تھے، اس جو ہے پاکستان کی جو انڈیا کی جنگ تھی اس میں بھی وہ مس یوز ہوئے اکاؤنٹس. تو ان کے خلاف جو ہے اسکروٹنی تیز ہو رہی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہے مزید گرفتاریاں ہوں گی اور وہ اسکروٹنی کمپلیٹ کی جا رہی ہے. یہیں پہ آپ کو مزید بتاتے ہوئے چلیں کہ جی عمران خان کے جو خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ عمران خان کو ڈیل یا ڈھیل دی جا رہی ہے، تو ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان کو 3 آپشنز دیے گئے تھے. اگر عمران خان صاحب ان 3 آپشنز پہ مان جاتے ہیں تو پھر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے پہ. وہ 3 آپشنز کیا ہیں؟ وہ 3 آپشنز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ 3 آپشنز میں سے سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی پہ عام
تمام عوامی معافی مانگے. جی ہاں, پبلک اپولوجی کریں 9 مئی کے انسیڈنٹس پہ. دوسرا جی, عمران خان کو جو ہے جتنی بھی سوشل میڈیا کی ریچ ہے, خاص کر کے اوورسیز پاکستانی کی, جو پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹس بنائے بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی آفیشلز, پی ٹی آئی فلاں, پی ٹی آئی یورپ, پی ٹی آئی امریکہ, جو ڈالر بریگیڈ ہے ایکچولی, اس ڈالر بریگیڈ سے یا پی ٹی آئی اوورسیز جو اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان آرم فورسز پہ اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر جو اٹیکس کرتے ہیں, اس سے کمپلیٹ لاتعلقی کرنی پڑے گی. تیسرا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے, مذاکرات جینیون مذاکرات, اور جو مذاکرات پیور مذاکرات ہوں گے وہ وفاقی حکومت سے ہوں گے, حکومتی اقتدار سے ہوں گے کہ وہ مذاکرات ان سے کرے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر عمران خان کو معافی دی جائے گی. اور یہیں پہ ہی ہمارے آج جو دن ہے, منگل کا دن ہے, تو آج اڈیالہ میں کچھ ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں. ان میں سے کچھ ملاقاتیں ہوں گی, کچھ ملاقاتیں نہیں ہوں گی ایز یوزول, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ جو اڈیالہ کے جیلر ہیں ان کی اپنی سائنس ہے, وہ جیل انتظامیہ اپنی مرضی کرتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آج جو میسج آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ میسج طے کرے گا کہ حکومت کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. تو لیٹس سی کہ یہ ہم آپ کو مزید بھی اس پہ اپڈیٹ دیں گے.